حضور نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا کیا ہے قرآن کی برکت سے۔ حضور نے قرآن پڑھا، لوگ چلے آئے، قریب آ گئے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، صرف میں لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ دعا کے لیے آپ آئیں، لیکن دل کا درد پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو حیرت ہوگی، جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اپنے وجود پہ کمبل ڈال کر کان لگا کے چپکے سے سنتے تھے، الگ الگ چوری چپ قرآن کی یار کوئی اچھا قاری پڑھے نا قرآن، اچھا قاری، تو آنکھیں آج بھی بہتی ہے ایمان والوں کی۔ ایمان والوں کو اپنا ایمان چیک کرنا ہے نا تو قرآن سننے کے بعد چیک۔ قرآن سن کے وحشت ہوتی ہے تو ڈرو کہ ایمان کا طوطا تو نہیں اڑ گیا، کیونکہ قرآن نے ایمان والوں کی شان بیان کی ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ان کی جو ہیرو ہیروئن کو جدا ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہے، قرآن سن کر ان کی آنکھیں کیا ابل پڑے گی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ۔ ایمان تو نہیں نکل گیا دلوں سے، کفر کی دہلیز تک تو نہیں پہنچ گئے، کیونکہ ایمان والوں کی شان تو ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہے قرآن سن کر۔ یہاں تو امام قرات لمبی کر دے تو لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے، بڑی لمبی پڑھ رہے ہیں آج کل امام صاحب، بڑی فرصت میں آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، قرآن سننے کے لیے ٹائم تو وہ لوگ تو آج عام قاری اچھا قرآن پڑھتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے۔ صاحب قرآن جب خود قرآن پڑھتے ہوں، حضور کی آواز کتنی خوبصورت تھی، حضور کی آواز کتنی خوبصورت تھی۔ حضرت داؤد کی آواز کا معجزہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو پرندے ٹھہر جاتے تھے، اور حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے آواز سننے کا مشتاق خود اللہ ہوتا۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ حضور کی آواز بہت خوبصورت، بڑی حسین آواز تھی حضور کی۔ حضور ہی حسین حسن والے تھے، بہت حسن والے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صاحب الحسن والجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا قائد الغر المحجلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت حسن والے، تو وہ الگ الگ آتے تھے اور قرآن مقدس سنتے تھے اور چپکے سے پھر نکل کر جاتے بھی تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بھی جا رہا تھا، وہ بھی جا رہا تھا، وہ بھی جا رہا تھا، ان سب کے گھر قریب قریب تھے، تو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کے سردار لوگ تھے، ان کو تو چھپ کر کے کہیں نکلنا نہیں تھا، رات کو چھپے ہوئے کمبل ڈال کر اس حالت میں چپکے جا رہے اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اور سب اسی حالت میں۔ تو ایک دوسرے سے پوچھتے سچ بتا کہاں گیا تھا، وہ بولتا سچ بتا کہاں گیا تھا، بولتا سچ بتا کہاں گیا تھا۔ آخر کار جب ایک ہی حالت میں سب ٹکرا گئے تو پھر بولنا پڑا سچ، جھوٹوں نے سچ کہا۔ محمد عربی قرآن پڑھ رہے تھے، وہاں گئے تھے، تب ایک دوسرے سے کہا سچ بولو وہ کیا پڑھتے ہیں، تم نے بھی سنا، تم نے بھی سنا، تم نے بھی، اور تم لوگ پڑھے لکھے لوگ اور شاعر لوگ، شعر کہنا جانتے ہو؟ کیا وہ شعر ہے؟ تحریر جانتے ہو؟ کیا وہ کسی ادیب کا کلام ہے؟ کیا ہے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا نہیں، وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ غیبی قوت کا کلام ہے۔ اور پھر کسی نے کہا ماننے میں کیا جاتا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں مان لیں گے تو اقتدار چلا جائے۔ سب کو پتا ہے یہ جو دنیا آپ سے گھبرا رہی نا، یہ دنیا جو آپ سے گھبرا رہی، انہیں پتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت کیا ہے۔ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اللہ کے کلام کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اللہ کے کلام کی قوت کا اندازہ نہیں۔ آؤ قرآن کو تھامو، قرآن کو زندگیوں میں شامل کرو۔ قرآن مقدس کان کا استعمال، آنکھ کا استعمال، زبان کا استعمال، ہر چیز کا استعمال بتا رہا ہے۔ قرآن مقدس ہماری اپنی ذات پر غور کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ دیکھو سائنس پیچھے پیچھے چل رہی ہے، قرآن آگے آگے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ پہلے آسمان و زمین کے درمیان کا خلا دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے یار اس میں کیا کام ہے، یہ ایسے خالی پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو فضول نہیں پیدا کیا،
अबस नहीं पैदा किया। कुरान बताता है ये जो रात और दिन आते जाते हैं इसमें अल्लाह की हिकमतें हैं, ये सुबह शाम आते जाते इसमें अल्लाह की हिकमतें हैं, ये तारों की पैदाइश में अल्लाह की हिकमतें हैं। ये सब कुरान ने गुफ्तगू की है, हमने छोड़ा, दूसरों ने उस पर गौर किया। आइए फिर कुरान की तरफ पलटिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको कुरान और साहिब कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए।